نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی عطا سے میرے نبی کو غیب کا علم تھا، تو کیا ایسا عقیدہ رکھنے سے کوئی مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ تہمت ہے، الزام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ غیب کا اختیار اسی کے پاس ہے، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ جسے چاہے علم غیب عطا فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے محبوب بندوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو، اپنے خاصوں کو وہ علم غیب عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ یعنی اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کے علم پر آگاہ کرتا ہے، غیب کا علم عطا کرتا ہے، غیب کے علم سے مطلع کرتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اور رسولوں میں سب سے پسندیدہ رسول کون ہے؟ حضور اکرم سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پسندیدہ رسول ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور پسندیدہ رسولوں میں سب سے پسندیدہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، اسی کو علم غیب عطائی کہتے ہیں۔ بہت سی قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر آگاہ کرے، اطلاع دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تو ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب تم جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سب کچھ عطا فرما دیا، تو غیب بھی عطا فرما دیا۔ قرآن پاک میں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ رسول غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ بخیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہو اور دے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں ہے غیب کی بات بتانے پر، نہیں، رسول اللہ کے پاس غیب ہے اور کثرت سے خوب زیادہ پوری فیاضی سے آپ غیب کی باتیں بتاتے بھی ہیں۔ سناؤں تو صرف ایک محفل میں غیب کی حدیثیں سنتے رہیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے فیاضی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ غیب کی باتیں بتائے ہیں۔ الحمدللہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جیسے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ۔ آسانی کے لیے آپ مشکوٰۃ المصابیح دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی نشانیاں 1450 برس پہلے ہی بتلا دی کہ جب یہ ہوگا، یہ قیامت کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، دجال ظاہر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور ان کے سانس کی خوشبو سے وہ پگھلتا جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ حدیث کتابوں میں باتیں کہاں سے آئیں؟ سب رسول اللہ نے بتلا دی۔ سبحان اللہ۔
بولیے نا اور سبحان اللہ. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو قیامت کے دن کا بھی پورا منظر کھینچا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں. احادیث متواترہ ہیں اس بارے میں کہ جب قیامت کے دن سورج بالکل سر کے قریب ہوگا، پسینہ اس میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ کسی کے پاس چل کر ان کو سفارشی بنائے، شفیع بنائے، تاکہ حساب کتاب تو شروع ہو جائے. تو بہت کچھ غور و فکر کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے. یہ سب سرکار بیان کر رہے ہیں. اور کہیں گے کہ لوگ کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کیجیے. وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، آج میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا. تم جاؤ نوح کے پاس، وہ پہلے رسول ہیں زمین پر، ان کے پاس جائیں گے، لوگ فریاد کریں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، آج میں خود اپنے حال میں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے. وہ کہیں گے تم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ، وہ بھی یہی کہیں گے. وہ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، وہ بھی یہی کہیں گے. وہ بھی یہی کہیں گے کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج اللہ اتنا ناراض ہے، اتنے غضب میں ہے کہ ایسا غضب کبھی نہیں ہوا تھا. تم لوگ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سرکار علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا. اور پھر سرکار سب کو لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے. اسی کا نقشہ کھینچا ہے عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے. سبحان اللہ. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا سجدے میں رہوں گا، فرمائے گا اے محبوب سر اٹھائیے، جو کہیے سنا جائے گا اور جو بات کہیے مانی جائے گی. میں سر اٹھاؤں گا، شفاعت کروں گا. اور 4 مرتبہ میں تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم تمہیں ناراض نہیں کریں گے، تمہیں راضی رکھیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری غیب کی باتیں قیامت تک کی اور پھر قیامت میں ہونے والی باتوں کی کس نے بتائی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے حضور جان نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. یہ حدیث متواتر المعنی ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں. اس لیے ثابت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی ہیں. اللہ نے آپ کو غیبت کا علم عطا فرمایا. رسول اللہ کے پاس علم غیب کثیر ہے اور آپ بتاتے بھی کثیر ہیں. غیب کی باتیں بتانے پر آپ بخیل نہیں ہیں.